ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں عاشق رسول چینل اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ یزید کی خولی قتل کیا گیا تھا، اتنے میں خبر آئی کہ ہرملہ پکڑا گیا۔ یہ ہرملہ وہ ظالم تھا جس سے امام علی مقام نے اپنے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کے لیے پانی مانگا تھا، مگر اس ظالم نے علی اصغر کو پانی نہ دے کر کے ایک تیر سے علی اصغر کی پیاس بجھائی تھی، ایک تیر نشانہ باندھ کر کے مارا تھا جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علی اصغر کے گلے میں پیوست ہوا تھا اور امام کے بازو میں لگ گیا تھا۔ امام نے وہ خون آسمان کی طرف اچھال کر کے کہا تھا، اے اللہ تو امام کی اس 6 مہینے کی بچے کی قربانی بھی قبول کر لے۔ تو ہرملہ پکڑ کر کے لایا گیا، مختار کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور مختار نے حکم دیا، یہی وہ ظالم ہے جس نے امام کے 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر مارا تھا، اس ظالم کو پہلے رسیوں سے باندھو۔ رسیوں سے باندھ دیا گیا ہرملہ کو، تو مختار نے حکم دیا سپاہیوں کو کہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دو، اس کے جسم کو تیروں سے چھلنی کر دو۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی، ہرملہ کا جسم تیروں سے چھلنی کر دیا گیا۔ اس کے بعد مختار نے حکم دیا کہ اس کے گلے میں نشانہ باندھ کر ایک تیر مارو۔ ایک تیر ہرملہ کے گلے میں مارا گیا، ہرملہ کی لاش زمین پر گر گئی، تڑپنے لگا۔ مختار نے اس کی لاش میں آگ لگوا دی۔ اس ظالم کا بھی انجام یہ ہوا اور یہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کے بعد شمر ذوالجوشن، یہ وہ بدبخت انسان ہے جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر خنجر بھی چلایا تھا اور یہ 22,000 کا لشکر بھی لے کر کے گیا تھا۔ امام کو بھوکا پیاسا بھی اس نے رکھا تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ مختار ایک ایک کو چن کر کے مار رہا ہے، گرفتار کرتا ہے اور جلا دیتا ہے، مار دیتا ہے، تو شمر بھاگ گیا کوفہ چھوڑ کر کے، اور بھاگتا ہوا ایک مدینہ پہنچ گیا حضرت امام زین العابدین کے پاس۔ بہت پیاسا تھا، زین العابدین سے پانی مانگا، سیدنا امام زین العابدین نے پانی دے دیا۔ پانی پینے کے بعد شمر نے کہا تھا کہ اے زین العابدین تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ امام زین العابدین میرے امام کے بیٹے تھے۔ فرمایا اے شمر ذوالجوشن تجھے کون بھول سکتا ہے؟ میں تجھے بھول جاؤں؟ تو وہی بدبخت ہے جس نے میرا پورا گھر اجاڑ دیا، جس نے میرے باپ کی لاش پر گھوڑے دوڑائے تھے، جس کے حکم سے میری بہن بیٹیوں کی چادریں چھینی گئی تھی۔ میں تیرا ظالم چہرہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں تجھے کبھی نہیں بھولوں گا۔ شمر نے کہا تمہیں یاد بھی ہے میں نے تمہیں ستایا بھی ہے، اس کے باوجود تم نے مجھے پانی پلایا؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا تھا اے مسلمانوں کہ بند کرنا یہ تمہارا کام تھا اور پلانا یہ رسول اللہ کے گھر والوں کا کام ہے۔ ہم پلاتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں کو بھی کھلاتے ہیں، ہم بند نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا در تو دشمنوں کے لیے بھی کھلا ہے۔ اے امام کے ماننے والوں اور زین العابدین سے محبت کرنے والوں، سیدنا امام زین العابدین کا گھر جس نے اجاڑا تھا، جس نے گھر اجاڑا تھا، جو سخت دشمن تھا، میرے مولا حسین کے بیٹے زین العابدین نے اس دشمن کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا، پانی سے محروم نہیں کیا۔ ہم تو انہی کربلا والوں کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم بھی تو کبھی کبھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا کریں، ہم بھی تو کبھی چھوٹے ہو جایا کریں، کسی کے سامنے جھک جایا کریں، معافی مانگ لیا کریں اور دو لوگوں میں صلح کرا دیا کریں، کسی کے گھر کو آباد کر دیا کریں۔ ہم بھی تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کو راضی کریں اور ان کی رضا حاصل کریں۔ اس کے بعد زین العابدین سے پانی پینے کے بعد شمر ذوالجوشن پھر پلٹ کر کے کوفہ آیا تھا۔ مختار کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کیا، گرفتار کر کے مختار کے سپاہی اس کو دربار میں لائے۔ شمر ذوالجوشن جیسے ہی مختار نے اس کمینہ خصلت انسان کو دیکھا، مختار تڑپ گیا اور
مختار تڑپ گیا۔ مختار نے کہا یہی ظالم ہے جس کی وجہ سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا، ان کے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا، اور یہ ظالم کوفہ میں آوازیں لگاتا تھا کہ ہم نے قتل کیا ہے، ہم نے قتل کیا ہے، ڈینگے مارتا تھا۔ یہ ظالم آج یہ گرفتار ہو کر کے آیا ہے۔ شمر معافی مانگنے لگا مختار سے کہ اے مختار مجھے معاف کر دو، مجھ سے دولت روپیہ پیسہ لے لو، مجھ سے دولت روپیہ پیسہ لے لو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ مختار نے کہا اے شمر تاریخ پڑھ، میدان کربلا میں حسین تھے اور 22,000 کا لشکر جرار تھا، تو نے 3 دن تک پانی بند کیا تھا، بتا کیا حسین نے یہ کہا تھا مجھے پانی دے دے؟ حسین نے تم سے پانی بھی نہیں مانگا تھا، کھانا بھی نہیں مانگا تھا، حسین نے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے، حسین نے ہاتھ نہیں جوڑے تھے، آج تو پانی مانگتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، تجھے کیسے معاف کر دوں؟ جس نے نواسہ رسول کو ستایا، ظلم و ستم کیا، اسے معاف کر دوں، اسے چھوڑ دوں، تجھے کیسے معاف کر دوں؟ مختار نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا شمر کے دونوں ہاتھ کاٹ دو، دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے شمر ذوالجوشن کے، اور دونوں پیر کاٹ دیے گئے، دونوں آنکھوں سے اندھا کر دیا گیا۔ اس کے بعد مختار نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو کتوں کے حوالے کر دو، پھر اس کی لاش کو کتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ شمر کی لاش کو کتے اس کی لاش کو کھاتے تھے، اور کتے اس کی لاش کو چاٹتے تھے، کھاتے تھے، گویا کہ زمین نے بھی گوارا نہیں کیا کہ اس ظالم بدبخت کو ہم اپنے سینے کے اندر لے لیں، زمین نے گوارا نہیں کیا، اور اس کی لاش کو کتوں نے کاٹ کر چاٹ کر کھا ڈالا، ختم کر دیا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اس کے بعد ابن زیاد بدبخت بدنہاد جس کے حکم سے 40,000 کا لشکر جرار کو وہاں کربلا کے میدان میں پہنچا تھا، جو پہلے کوفہ بصرہ کا گورنر تھا، بعد میں کوفہ کا گورنر بنایا گیا تھا۔ اس ظالم کو گرفتار کرنے کے لیے مختار نے 30,000 کی فوج مالک کے ساتھ بھیجی کہ جاؤ ابن زیاد کو گرفتار کر کے لاؤ۔ مالک کی 30,000 فوج ابن زیاد کو گرفتار کرنے کے لیے گئی۔ ابن زیاد بھاگ گیا تھا اپنی فوج کو لے کر کے، اور موصل سے تقریباً 20-22 کلومیٹر پہلے، چونکہ یہ موصل کا گورنر تھا تو موصل سے 20-22 کلومیٹر پہلے نہر فرات کے قریب وہی میدان کربلا تھا۔ 2 محرم الحرام کو لڑائی شروع ہوئی، بند ہو گئی، اس کے بعد پھر 5 کو شروع ہوئی، پھر بند ہو گئی، پھر 7 کو شروع ہوئی، یہاں تک کہ 10 تاریخ کو مالک کی فوج نے ابن زیاد کی فوج پر غلبہ حاصل کر لیا، فتح حاصل کر لی، اور مالک نے حکم دے دیا کہ ایک ایک ابن زیاد کے سپاہیوں کو چن کر کے مارو۔ چنانچہ تمام سپاہی ابن زیاد کے قتل کر دیے گئے، اور مالک نے حکم دے دیا کہ ابن زیاد کو بھی قتل کر دو۔ وہی محرم کی 10 تاریخ تھی، اور وہی ظہر کا وقت تھا، وہی نہر فرات تھا، نہر فرات تھی جہاں امام کو قتل کیا گیا تھا، وہی کربلا کا میدان تھا۔ آپ دیکھیں اللہ کا انصاف کیسا ہوتا ہے۔ ابھی صرف 6 سال گزرے ہیں، کیسا اللہ ان ظالموں سے بدلہ لے رہا ہے، دنیا میں ان کو سزائیں دے رہا ہے، اور جہاں امام علی مقام کو اس ظالم نے قتل کروایا تھا، وہی 10 محرم الحرام کی تاریخ پلٹ کر کے آ جاتی ہے، اور وہی ظہر کا وقت آ جاتا ہے، وہی نہر فرات ہے۔ ابن زیاد گرفتار کیا گیا، اور مالک کی فوج نے ابن زیاد کے سینے پہ چڑھ کر کے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا تھا۔ اس کی لاش نہیں ملتی تھی، اس کی لاش چونکہ تمام لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، اس کی لاش ملتی نہیں تھی، تلاش کیا گیا تو پتہ چلا۔ کیسے پتہ چلا اس کی لاش کا؟ آپ وہ بھی منظر ملاحظہ فرمائیں، جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر
نیزے پر بلند تھا اور ایک تشت میں رکھ کر کے ابن زیاد کے پاس آیا تھا. یہ ایک کرسی پر بیٹھا تھا، چونکہ گورنر تھا، حاکم تھا. ایک تشت میں رکھ کر کے امام علی مقام کا سر اس کے سامنے آیا تھا. اس نے چھڑی بھی ماری تھی اور اس کے بعد اس نے امام کا سر اٹھا لیا تھا اپنے ہاتھ میں. جیسے ہی سر اٹھایا اس کے ہاتھ کانپنے لگے، پورا جسم لرزہ بر اندام ہو گیا، کانپنے لگا، اور اس کے ہاتھ سے امام علی مقام کا ایک خون کا قطرہ گرا، سر سے خون کا قطرہ گرا، اس کے پیر پہ گرا. پیر کو خون کے قطرے نے سوراخ کر کے پیر میں تخت پر گرا، تخت پر بھی سوراخ کر دیا. اس کے بعد وہ قطرہ زمین میں گرتا ہے خون کا اور زمین پہ گر کے غائب ہو جاتا ہے. وہیں جب اس کے پیر پہ گرا تھا خون کا قطرہ، اس کے پیر میں ایک سوراخ بنا دیا تھا امام علی مقام کے خون کے قطرے نے. ابن زیاد کے پیر میں سوراخ بنا دیا تھا جو بعد میں ناسور بن گیا تھا. اس سے اتنی بھیانک بدبو آتی تھی، اتنی بری بدبو آتی تھی ناسور سے کہ لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. وہ مشک و عنبر میں نہایا رہتا تھا، خوشبو کو اپنے دربار میں بسائے رہتا تھا. اس کے باوجود بھی لوگ اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، ایسی بدبو آتی تھی اس کے پیر سے. اللہ اکبر. جب وہ مرا وہاں موصل سے پہلے اس کی لاش نہیں ملتی تھی تو مالک نے کہا پتہ لگاؤ جہاں بدبو آ رہی ہوگی وہیں اس کی لاش ہوگی. چنانچہ بدبو سے اس کی لاش کا پتہ کیا گیا تھا. اس کے بعد ابن زیاد کا سر تشت میں رکھ کر کے مختار بن عبید کے سامنے پیش کیا گیا تھا. دربار سجا ہوا تھا، تمام کوفی تھے. مختار نے کہا اے کوفیوں دیکھ لو، جس نے امام علی مقام کو قتل کروایا تھا اسی کوفہ کی سرزمین پر، اسی گورنر ہاؤس میں امام کا سر اسی تشت میں تھا. آج 6 سال گزرے ہیں، وہی محرم کی 10 تاریخ ہے. زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ظالم کا سر بھی اسی تشت میں رکھا ہوا ہے اور اسی کے دربار میں رکھا ہوا ہے. گویا اللہ تعالی ظالموں کو مہلت دیتا ہے اور جب سزا دیتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا ظالموں کو. آج اس کا سر کٹا پڑا ہے کوفہ کے دربار میں اور تمام کوفی کہتے ہیں کہ اے ابن زیاد تو مارا گیا، تجھ پر خدا کی لعنت ہو. حسین زندہ ہیں، حسین کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں، حسین کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے. جب حسین کا سر آیا تھا تو لوگ روتے تھے، آج تیرا سر آیا ہے تو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. اس طریقے سے ابن زیاد کا سر دربار مختار میں پیش کیا گیا تھا. مختار کے دربار میں پیش کیا گیا. وہیں پر ایک کالا سانپ نکلا، زہریلا سانپ، اور وہ سانپ ابن زیاد کے دونوں نتھوں سے داخل ہو گیا، پھر منہ سے نکلتا ہے. اس طرح 3 مرتبہ نتھوں سے داخل ہو کر کے منہ سے نکلتا ہے. اس کے بعد وہ سانپ غائب ہو جاتا ہے. یہ سزائیں اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو دی تھی. چن چن کر کے ان ظالموں کو اللہ نے مارا تھا. 6000 تو مختار کے ہاتھ سے مارے گئے تھے. اس کے بعد اللہ نے بھی ان کو سزائیں دی تھی، اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا تھا. اس طریقے سے 1,40,000 یزیدی اور قاتلین حسین مارے گئے تھے. یہ تو ایک دنیا میں چھوٹی سی سزا تھی، ایک چھوٹا سا نمونہ تھا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، درس حاصل کریں کہ جو ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے، دنیا میں ہی اسے عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے، اور آخرت میں ان یزیدوں کو بڑی بھیانک سزا دی جائے گی. جو منظر بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوگا، محشر میں ہم بھی دیکھیں گے کہ قاتلین حسین کو کس طرح سزا دی جا رہی ہے اور اللہ کن عذاب میں مبتلا کرے گا. رفیقان ملت اسلامیہ، پتہ چلا کہ صبر کا نام ہے زندگی، ظلم کا نام موت ہے. صبر کا نام ہے زندگی، ظلم کا نام موت ہے. مر گئے تم یزیدیوں، زندہ میرا امام ہے. مر گئے تم یزیدیوں، زندہ میرا امام ہے. کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمعیں گل ہوتی گئیں، روشنی بڑھتی گئی. کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمعیں گل ہوتی گئیں، روشنی بڑھتی گئی. اور قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ.